اچھا، یہ انسرجنسی جو ہے یہ ان صوبوں سے کیا ختم ہو جائے گی؟ چونکہ انسرجنسی کے لیے تو کوئی ان کو کسی طرح کی کوئی ایڈمنسٹریشن کا کوئی ایشو نہیں آنا ہے، جنہوں نے کرنی ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ ہم کے پی میں، جیسے انہوں نے مولانا کی بات کی کہ یہاں پر لوگ جو مقامی ہیں وہ ان کو ٹھہراتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ ظاہر نکلتے ہیں، پھر وہ دھماکہ خیز مواد بھی کہیں تیار کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. تو یہ تو لوگ تو وہی رہیں گے چاہے صوبے بھی نئے بن جائیں. میں بتاتا ہوں، دیکھیں کل انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سیکیورٹی کا تعلق آپ کی جناب ایڈمنسٹریشن کی پرفارمنس کے ساتھ ہے. کہا پرفارمنس اچھی ہوگی تو سیکیورٹی بھی اچھی ہوتی ہے، پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو سیکیورٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ پوری دنیا کا ایک اصول ہے تمام قوموں اور معاشروں کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کون سی ایڈمنسٹریشن کی جائے. ذرا سا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے 600 میل دور 800 میل دور آپ جناب کس طریقے سے انتظامیہ پہنچے، حکومت پہنچے. آپ اگر وہاں پہ 3 چھوٹے صوبے بناتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کو تعلیم کا، صحت کا، صاف پانی کا، عزت کا، وقار کا، قانون کا، عدالتوں کا، پیٹ پوجا کا، روزگار کا، کاروبار کا، سارے مسائل ان کے امیڈیٹلی سارٹ آؤٹ بھی ہوں گے اور جناب پرومپٹلی جناب ان کا سولوشن بھی نکلے گا. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی، پرفارمنس ٹھیک ہوگی تو سیکورٹی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. پھر جب ایک بڑا صوبہ، اس کے حوالے سے جو ایک ٹیمپو بنایا جاتا ہے، یہ تقریباً 5 یا 6 یا 7 ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے اندر، بلکہ اس سے بھی کم، جہاں پہ یہ ساری بی ایل اے کی مارا ماری ہے. آپ ان کو باقیوں سے علیحدہ کر کے آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکون لے کر آئے. اب دیکھنا سندھ کے اندر کیا پرفارمنس ہے، پورے کے پوری ایک پارٹی پچھلے 18 سال سے برسر اقتدار ہے، لیکن کیا رزلٹ کیا ہے. کراچی کو اگر اچھے طریقے سے ایک شہری پوائنٹ آف ویو سے پروموٹ کیا جائے، سندھ کو اپنے اچھے طریقے سے پروموٹ کیا جائے. کے پی کے ہے، اب کے پی کے اندر آپ بتائیں ہزارہ ڈویژن، یہ چترال کا وہ کونا، وہ آتے ہیں جناب پشاور میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. آبادیاں بڑھ گئی ہیں. آپ کو اب لسانی بنیادوں پہ نہیں، قتل بھی نہیں، قتل بھی، آپ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ صوبے بنائیں، بننے چاہیے. اچھا چوہان صاحب، یہ ابھی جو محسن نقوی صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے، وہ خود اس سسٹم کا 3.5 سال سے حصہ ہیں اور کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سسٹم کا وہ حصہ نہ ہوتے اور یہی سسٹم آپریٹ نہ کر رہا ہوتا تو محسن نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی اتنی برق رفتاری سے ترقی نہ کرتے. پہلے ڈائریکٹ نگران چیف منسٹر، پھر اس کے بعد سینیٹر، اور پھر وزیر داخلہ، ساتھ پی سی بی کے چیئرمین، اور اس کے علاوہ وہ کبھی ظاہر داخلہ کی وزارت بھی سنبھالتے ہیں، کبھی تاجروں سے بھی ملتے ہیں، کبھی انٹرنیشنل امور بھی سنبھالتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس جو ڈپلومیسی کے لیے وہ بیرونی امور ہے اس کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی دینا بنتی تھی؟ نہیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ محبت کا جناب ایک وبال کھڑا کر دیا ہے ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اوور آل پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ جو اوور آل ایک پارلیمانی سسٹم ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے اندر یہ والا پارلیمانی سسٹم یہ کولیپس ہوا ہے. یہاں پر خاندان ہے، یہاں پر افراد ہے، افراد پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے 18 سال سے ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں. آپ مجھے بتائیں، ایک 12 کروڑ کے صوبے کے اندر ایک پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اس پارٹی پر ایک خاندان کا کنٹرول ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ موجودہ حکومت کولیپس کر گئی ہے، موجودہ حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے. یہ قطر بھی محسن نقوی صاحب کا کہنے کا نہیں تھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نیا پولیٹیکل سسٹم، صدارتی نظام. میں ذاتی طور پر صدارتی نظام کے حق میں ہوں، میں آپ کو سچی بات ہوں، لیکن اس صدارتی نظام کو پراپر جو انٹرنیشنل لیول پہ یورپ امریکہ کے اندر بھی جہاں پر صدارتی نظام ہے، اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جناب امپلیمنٹ کیا جائے. یہاں پر پولیٹیکل گروہوں کی، پولیٹیکل افراد کی جو حکومت کے ساتھ بلیک میلنگ ہوتی ہے، چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ہماگیر انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی نظام بھی چینج کریں، نیچے انتظامی یونٹس نئے بنائیں، اور ایک اچھے طریقے سے سنکرونائز طریقے سے کچھ نئی انوویشن ایسی پولیٹیکل کی جائے کہ جس سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے.
عوام کے جو مسائل ہیں ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جناب سارٹ آؤٹ ہو. یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا. لوگوں نے کہا جی شہباز شریف کو نااہل قرار دے دیا, موجودہ حکومت کو نااہل قرار دے دیا, جناب آپ نے چارج شیٹ دے دی موجودہ حکومت کو, فوجیوں نے جناب ان کو چارج شیٹ دلوا دی, فیلڈ مارشل نے جناب یہ کر دیا. سب فضول